توشخانہ سزا معطلی کیس کی سماعت کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 64 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان کو توشخانہ کیس کی غیر قانونی فیصلے کے بعد گرفتار کیا گیا، جس میں ضمانت تو ہو گئی مگر عمران خان کو دوبارہ سائفر کیس میں خفیہ طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ توشخانہ کیس کے غیر قانونی فیصلے کے خلاف عمران خان کے وکلاء نے درخواست جمع کروائی تھی، جس پر کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سماعت کریں گے۔ عمران خان کا فلسطین کے حوالے سے موقف پوری مسلم دنیا میں وائرل۔ کل سے فلسطین میں قابض اسرائیلی فورسز نے دوبارہ حملے شروع کر دیے ہیں، جس کے بعد مسلم دنیا کے تمام سربراہان ملے جلے ہلکے بیانات دے رہے ہیں، جن کے خلاف سوشل میڈیا پر فلسطین کے شہری اور دیگر مسلمان نوجوان سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے فلسطین کے حق میں دیے گئے بیانات اور ٹویٹس شیئر کر رہے ہیں۔ عمران خان نے امریکہ، یورپ اور سعودی عرب میں کانفرنسز کے موقع پر ہمیشہ کھل کر فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کی، اسرائیل کا ظلم ایکسپوز کیا اور پاکستان کا موقف ڈٹ کر پیش کیا۔ اسی لیے آج عرب اور مسلم دنیا عمران خان کو جیل میں ہونے کے باوجود شدید یاد کر رہے ہیں۔ جیل میں عمران خان کی جان کو خطرہ مگر جسٹس عامر فاروق بے پرواہ۔ چیئرمین عمران خان کو جیل میں شدید خطرات ہیں، جن کا اظہار ان کے وکلاء مسلسل کر رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی ہے، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مکمل بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں B کلاس جیل دینے کا فیصلہ خود جسٹس عامر فاروق نے دیا، مگر اپنے ہی فیصلے پر عمل درآمد کروانے سے بھی گریزاں ہیں۔ عوام اپنے عظیم لیڈر کی جان کو محفوظ بنانے اور فوری رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ عمران خان کو توڑ نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ڈیلی ٹاک شو میں گفتگو کرتے ہوئے رہنما پاکستان تحریک انصاف فردوس شمیم نقوی نے کہا، انصاف کی ضد ظلم ہے، اداروں کو اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرنا سیکھنا ہے۔ گورا انگریز چلا گیا، کالا انگریز آ گیا۔ لیاقت علی خان سے اب تک ساری تاریخ غلط ہے۔ کیا کوئی احتساب ہوگا یا ہمیشہ کی طرح کچھ بھی ٹھیک کیے بغیر پاکستان زندہ باد کہا جائے گا؟ جب تک تمام ادارے اپنے آئینی حدود میں کام نہیں کریں گے، یہ ملک اب آگے نہیں جا سکتا۔ نئے چیف جسٹس پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، دیکھتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں یا پہلے والوں کی طرح اپنے آپ کو یاد رکھوانا چاہتے ہیں۔ یہ عمران خان کو توڑ ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے وہ اتنا بہتر پرفارم کرتا ہے۔ تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان لیڈرز کو گرفتار ہوئے 150 روز سے زائد گزر گئے۔ عمران خان کا ساتھ دینے والے اور 9 مئی کے بعد ڈٹ کر ریاستی فسطائیت کا مقابلہ کرنے والے ہزاروں کارکنان 150 روز سے زائد سے غیر قانونی طور پر گرفتار ہیں۔ شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، ڈاکٹر یاسمین راشد، خدیجہ شاہ، عالیہ حمزہ، طیبہ راجہ، صنم جاوید، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید، عمر سرفراز چیمہ، حلیم عادل شیخ گرفتار، جبکہ بیرسٹر حسان نیازی، شیخ رشید، اویس یونس، عبدالکریم خان سمیت دیگر لوگ تاحال لاپتہ۔ برٹش راج ختم ہو گیا مگر سرکاری افسران کے ذہنیت سے بادشاہت نہیں نکلی۔ گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس باقر نجفی کے بیٹے کے لیے پاکستان سے امریکہ تک سفر کے لیے پروٹوکول مانگے جانے کا خط وائرل ہے، جس پر عوام کی شدید تنقید کے بعد دفتر خارجہ نے پروٹوکول دینے سے انکار کر دیا۔ غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر ایسا پروٹوکول مانگنا سرکاری افسران کی ذہنی پستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نون لیگ کا پتلی گلی کے بعد کھلے میدان پر ولیمہ نما ایک اور ناکام جلسہ۔ شادرہ میں ناکام جلسے کے بعد نون لیگ نے عوام کو بلانے اور میڈیا پر جلسہ بڑا دکھانے کے لیے ٹھوکر نیاز بیگ کے جلسے کے لیے بفے لگایا تاکہ لوگوں کو جمع کیا جائے۔ 8 کرسی کے ٹیبل میں 4 کرسیاں لگائی ہیں اور ٹیبل کے درمیان کا فاصلہ ایسا رکھا کہ کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر ہوں جیسے۔ ان تمام انتظامات اور سرکاری مشینری کے استعمال کے باوجود عوام نے ایک بار پھر نون لیگ کو مسترد کر دیا۔ تحریک انصاف کے لیے مقدمے، مخالفین کے لیے پروٹوکول کے ساتھ جلسے۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ جلوس حتیٰ کہ کارنر میٹنگز تک کرنے سے روکا جا رہا ہے، مقدمے بنائے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف پنجاب میں نون لیگ اور خیبر پختونخوا میں ANP کو سرکاری پروٹوکول دے کر جلسے کروائے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے جلسوں پر پولیس کو حملوں کا حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ مخالفین کے جلسوں کے لیے سیکیورٹی اور پروٹوکول ڈیوٹیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اس کے باوجود عوام صرف عمران خان کے ساتھ ہے۔ نون لیگ کے سابق وزیر کا ڈاکٹر پر تشدد،
पुलिस का FIR दर्ज करने से इनकार। करोड़ पक्का में नून लीग के रहनुमा साबिक वजीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजू के खानदान के हाथों तशद्दुद का शिकार होने वाले डॉक्टर फजल का बयान सामने आ गया। डॉक्टर फजल के मुताबिक उन्हें अब्दुर्रहमान कांजू के डेरे पर ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनकी मिल्कियती 36 एकड़ जमीन हथियाने की कोशिश की गई। डॉक्टर के मुताबिक पुलिस ने वक़ुआ के बाद उनका मेडिकल करवाने में ताख़ीर की। मुखालिफ पार्टी ने फर्जी मेडिकल बनवाया और उनकी FIR भी दर्ज हो गई, लेकिन 24 घंटे गुजरने के बावजूद हमारी FIR दर्ज नहीं की जा रही। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत की अपनी अय्याशी के लिए पैसा है, मगर गरीब अवाम के लिए सब ख़त्म कर दिया। सरकारी हुकाम के मुताबिक सूबे के तमाम तदरीसी हस्पतालों के पास मुलाजमीन को माहाना तनख्वाह देने के लिए फंड्स नहीं हैं। प्राइवेट अस्पतालों में सेहत कार्ड की सहूलत मुअत्तल कर दी गई है। सूबाई हुकूमत इंश्योरेंस कंपनी का 27 बिलियन रुपए मकरूज है और कंपनी अस्पतालों का मकरूज है। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सर्दियों में गैस की शदीद लोड शेडिंग का प्लान सामने आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर तक गैस सिर्फ खाना तैयार करने के औकात में दस्तयाब होगी। इस दौरान घरेलू सार्फिन को सुबह 3, दोपहर 2 और शाम को 3 घंटे गैस मिलेगी, जबकि दूसरी जानिब गैस की कीमतें बढ़ने से बिल भी पिछले साल की निस्बत ज्यादा आएंगे। लाहौर में शहरियों का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। गुज़िश्ता रोज लाहौर के शहरियों ने जुल्म, तशद्दुद और महंगाई से तंग आकर लिबर्टी चौक टायर जलाकर बंद कर दी। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी।